بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک احادیث نبوی کی روشنی میں روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھے، تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبائر کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا کبائر کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نمبر 2، روزہ دار کے حصے میں 2 خوشیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جب وہ کڑے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالم اخروی میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس مضمون پر دلالت کرتی ہیں کہ شہید کی روح جب قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لمحہ اسے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اہل جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ باری تعالیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے۔ ایک گوشے میں شہید سکوت برلب اس حال میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے قدر اضطراب اور شگفتگی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ان کی اداسی اور پریشانی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے، اے باری تعالیٰ، یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے جو بہت شاک گزر رہی ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ وہ کیا ہے، ان کا جواب ہوگا کہ مولا، ہمیں تیری جنت میں وہ لذت و خلاوت میسر نہیں جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے نصیب ہوئی تھی۔ کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ بار دیگر تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ روزے دار کو آخرت میں اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی آرزو کرے گا۔ نمبر 3، روزے کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں بھی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 100 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب بے حد اور بے انداز ہے۔ یہ کسی ناپ تول اور حساب کا محتاج نہیں ہے، اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے اسباب۔ روزے کی اس قدر فضیلت کے درج ذیل اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری عبادتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ نواب صدیق الحسن بھوپالی فانوی شرح میں لکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ ویسے تو ساری عبادات و اطاعت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کے ساتھ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی، کیونکہ کفار و مشرکین نے کسی دور میں بھی اپنے کسی معبود کی تعظیم روزے کے ساتھ نہیں کی، اگرچہ وہ نمازی سجدے اور ذکر و نیاز کے بعض صورتوں کے ساتھ وہ اپنے معبود یقینی معبود یعنی باطل کی تعظیم و عبادت کیا کرتے تھے۔ پس اس وجہ سے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات میں روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ روزے کی اس خصوصیات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے دار کو روزہ میں خط نفسانی حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا روزہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے پینے سے استثناء اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے۔ اس کے ثواب کی مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی عبادات کے ثواب کو رب تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے، اس لیے یہ عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ باقی تمام عبادات سے تو حقوق العباد کی کوتاہیوں کی تلافی ہوگی، لیکن روزہ اس مقصد کے لیے میدان حشر میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ روزے کی اضافت اللہ کی طرف تشریف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و تشریف کے لیے ہے، ورنہ سارے گھر اللہ ہی کے ہیں۔ روزہ دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ صبر و جزا کی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی جزا میں ہوں روزہ ڈھال ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو، جس طرح کے میدان جنگ میں ڈھال غازی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پس گویا کہ روزہ بطور تمثیل اس کی ڈھال بن جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق نماز مومن کے ایمان کی برہان اور دلیل ہے، کیونکہ برہان دائیں طرف ہوتی ہے، گویا کہ یہ مدعی کے لیے بطور شاہد ہے اور غازی کے لیے بطور تلوار، اور دروازہ اس طرح ہے جس طرح مدعی کے لیے حلف ہوتا ہے۔ ڈھال نمازی کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے اور خود غازی کو بری الذمہ کرتی ہے۔ پس اب واضح ہو گیا کہ نماز کا برہان ہونا اور روزے کا ڈھال ہونا محض بطور اندازہ نہیں ہے۔ روزے کے ڈھال ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ روزہ دار کو موذی شہوت سے باز رکھتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کے لحاظ سے حفاظت کا سامان ہے۔ پس روزے دار کا فرض ہے کہ اسے ایسی چیزوں سے بچائے جو اسے فاسد کر دیتی ہیں اور اس کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ روزے کو فائدے کے لحاظ سے ڈھال قرار دیا جائے کہ وہ شہوت نفس کو ضعیف کر دیتا ہے۔ قاضی ایاس نے اقوال میں فرمایا ہے کہ جنتا کا معنی کہ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا سبب ہے۔ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم اس لیے بنایا گیا ہے کہ جہنم کو شہوت کے ساتھ گھیرا گیا ہے، پس جو آدمی شہوت سے بچے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا، اور روزہ شہوت سے چونکہ بچاتا ہے اس لیے وہ جہنم کی آگ ڈھال بن جاتا ہے۔ جنتا کا معنی ڈھال، پردہ اور بچاؤ کا سامان۔ روزہ گناہوں اور جہنم سے بچاؤ کا باعث ہے۔ السیان جنتا کی مراد ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف سے آ جاتی ہے، روزہ بائیں طرف سے۔
قرآن سر کی جانب سے اور صدقہ پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کا محافظ روزہ دار کے لیے فقط روزے سے ہی نہیں بلکہ دوسری عبادات سے بھی ہوگی۔ روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عذاب سے روزہ دار کو بچائے گا اور اس کے دائیں طرف آ جائے گا۔